الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی اتے کٹھا سارا جگ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے جہان قدس بھی میری نظر سے گزرا ہے جہان قدس بھی میری نظر سے گزرا ہے وہاں بھی تیری نظر کے شکار رہتے ہیں تے عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں ایک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچ راہیں سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن سوزے دل پروانہ مگسرا نہ دہن عمر باید
کہ یار آیت بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہن. مخدوم محتشم پیر طریقت رہبر شریعت چراغ چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت حضور قبلہ حضرت صاحبزادہ شہزاد احمد میروی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ چشتیہ میرا شریف، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو قائم اور دائم رکھے. عزیز محتشم خطیب ملت علامہ ابن علامہ حضرت قبلہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ سیالوی صاحب، عزت مآب حضرت استاد العلماء حضرت علامہ عبدالغفار خان سیالوی صاحب، میزبانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میرے اور آپ کے نبی خالق سے لے کر خلق تک سب کو عزیز ہے. کائنات کی جو بھی چیز رب نے بنائی ہے حضور کی محبت ہر چیز میں سمائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اصول ہے، یہ کسی مسلک کا نہیں، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچائی ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف کھنچتی ہے، ہر چیز اپنی جڑ کی طرف جاتی ہے. اور سرکار دو عالم جان ہیں وہ جہان کی، جان ہیں وہ جہان کی، اس لیے جب جان ہی آپ ہیں بلکہ جانے جانان بھی آپ ہیں، محبوب رحمان بھی آپ ہیں، حسن و عشق کی کان بھی آپ ہیں، اور ہماری آن بان بھی آپ ہیں، اور مغز قرآن بھی آپ ہیں. اس لیے ہر چیز کی فطرت میں، نیچر میں، خمیر میں، جبلت میں حضور کا پیار موجود ہے، جس میں نہیں ہے وہ مردود ہے. وہ مسلم نہیں، وہ اولاد یہود ہے. اس لیے یاد رکھیں، آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا ہر چیز میں ہے، تو پھر یہود ہر چیز میں نہیں ہے، لیکن شرط یہ رکھی قدرت نے کہ جس کا من جتنا جتنا اجلا ہوتا جائے گا اتنا اتنا حضور کا پیار گھر بناتا جائے گا. جتنا ہو جائے گا گندا من چلے جائیں گے سجن. شرط ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیچڑ والی جگہ پہ آپ اپنے جوتے والا پاؤں نہیں رکھتے تو کیچڑ والی جگہ پہ حضرت عشق پاؤں کہاں رکھتے ہیں؟ گندی جگہ ہو تو آپ بھی ایسے ایسے کرتے ہیں کہ کتے جتی نو کیچڑ نہ لگے. یہ تیری جتی کتے تے او دا پیار کتے. اس لیے شرط ہے کہ جتنا جتنا پاک ہوگی دل کی زمین اتنا اتنا قریب ہوں گے رحمت للعالمین. زمین اگر پاک ہے یہیں جلوہ شہ لولاک ہے. ویسے مجمع بھی ٹھیک ٹھاک. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ مجھے ویسے یقین نہیں تھا. جب ضیاء المصطفیٰ صاحب لے کے چلے ہیں نا تو میں نے کہا بھی قبلہ پیر صاحب یہاں کیسے پہنچے ہوئے.
وہ سسی بھی یہاں آتی تو رستے میں کہیں رہ جاتے. وہ خود ہمارے جو قائد رہنما ہے ایک جگہ پہ یہ بھی جبریل کی طرح روکی گئے. کہنے لگے ہون تے مینو بھی متشابہ پیا لگدا ہے. میں آکھے پھر دھولر نہ ہویا تے بھولر ہویا. قائد بھی بھلے جاندے نے. سبحان اللہ. انہاں دے بھی راز کھلے جاندے نے جننے موتی سن ڈلے جاندے. اللہ اکبر. یہ خوبصورت سما میں نے سبحان اللہ حضرت صاحب کی زیارت بھی یہاں آ کے ہو گئی. اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. آپ کے کھلے ہوئے چہرے اوپر یہ خوبصورت قسم کی میں نے چاندنی دیکھ کر مجھے لاہور ہی بھول گیا. لکشمی چوک بھی سجا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن حضرت صاحب دیہات اور اتنی حسین رات. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کے اوپر اور کرم فرمائے. میرے آقا کے عشق کی اللہ برسات فرمائے اور قیامت کا جب دن آئے ساری برات ساتھ ہی جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا جتنا درود کی کیوں بزرگ کہتے ہیں جی کو درود پڑھو. درود سے من ستھرا ہوتا ہے. قرآن پڑھو کلمہ شریف پڑھو اس سے من ستھرا ہوتا ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال پڑھے لکھے آدمی سن نا جی. میٹرک شیکٹ رکھتے ہو سن. علامہ ڈاکٹر محمد حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے لوگ علم پڑھتے ہیں میں علم کے جگر میں اترا ہوں. نشستم با نکو یان فرنگی ازاں بے سود تر روزے نہ دیدم. اتنی بڑا علم کا پہاڑ فلسفے کا پہاڑ. آپ نے عجب بات کہی. پوچھا گیا کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا کثرت سے پڑھنا چاہیے. پوچھا گیا فائدہ کیا ہوگا. اب سنیں فائدہ. کہتے ہیں فائدہ یہ ہوگا کہ نیت قرآن پڑھتے وقت یہ کرو کہ یا اللہ میرے دل کو میرے نبی کے دل سے نسبت پیدا ہو جائے. فرمایا پھر پڑھو گے قرآن نظر آئے گی نبی کی شان. مگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتا کوئی یزید مروان. اسی لیے کہہ گئے ایک مہربان کہ شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں تے عاماں لوگاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں. اس لیے عینک اگر ستھری ہو تو حدیث میں بھی وہی نظر آتے ہیں قرآن میں بھی وہی نظر آتے ہیں زمین میں بھی وہی نظر آتے ہیں آسمان میں بھی وہی نظر آتے ہیں. بلکہ جدھر کان لگاتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یہ احمد رضا خان ہے. سبحان میری جان غور فرمائے. جدھر بھی شرط یہ ہے من نہ ہو کالا. تن کالا ہو خیر ہے من نہ ہو کالا ورنہ نہیں آئے گا کملی. من میں اگر بندہ کر لے اجالا تو بلال کے بارے میں کہتے ہیں تھا کالا
پر اس کے جوتے سے جنت میں اجالا. وہ جیو شالا سوچو نا. ابو لہب کا منہ انگارے کی طرح دہکتا تھا. ابو لہب کو لہب کہتے ہیں آگ کی لپٹوں کو. ابو لہب شولوں کی طرح اس کا منہ دہکتا تھا، انگارہ جس طرح آگ جلتی ہے، لیکن برباد ہو گیا. رنگ بڑا سونا تھا، اجڑ گیا، لٹ گیا، برباد ہوا. وہ روم سے آیا صہیب آباد ہوا. اس لیے نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اس لیے یہ جلسے ان کا مقصد ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کی انگیٹھی جس میں راکھ اڑ رہی ہے عشق رسول کی چنگاری بنے. اور اگر حضور کے پیار کی عشق کی چنگاری بھڑک گئی تو سمجھ لو دنیا بھی بن گئی آخرت بھی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی آیا، بڑا عجب سوال بنایا، آ کے کہنے لگا متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب ہوگی، قیامت کب آئے گی. یہ سوال بھی ٹھیک ہے اور جواب بھی فوراً ہے کہ بندہ پوچھے. میں سے کوئی طالب علم پوچھے استاد جی امتحان کدوں، تے استاد نے فٹ پوچھنا ماسٹر صاحب نے کہ اے تو دس کوئی تیاری شیاری کیتی ہو. امتحان ودا کردا ہے، کوئی تیاری بھی کیتی ہو. تے اگو آ کے تیاری تے کھ بھی نہیں. تے استاد آکھے گا بندے دیا پوترا پر امتحان او کرے جنہیں کوئی. اب ذرا صحابی کا سنیں، کہتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی. سرکار نے سیم یہی پوچھا. ما اعتدت لہا، تیاری شاری کی تھی، تیاری شاری کیوں کی تھی. اگو نے ٹھک وہی آکھیا، انہیں آکھیا نہ صلاتاں نے نہ زکاتاں نے. ترجمہ میرا ہے، حدیث بالکل ایسی ہی ہے. نہ حضور کثیر صلاتیں ہیں نہ بہت ساری زکاتیں ہیں. فرمایا پھر کیوں یہ باتیں ہیں. کہتا ہے کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت. حضور نے پوچھا کوئی تیاری، کہنے لگا آقا نہ نماز ہمارے کثیر پلے نہ کثیر زکات پلے. تو فرمایا پھر قیامت کیوں پوچھتا ہے. اس نے کہا سرکار اور تے کچھ نہیں میرے پلے ولیکن للاستدراک. سبحان اللہ، اسامی پڑھیا سی کسی دور ہے. یہ لیکن اس نے کہا سرکار نہ نماز نہ روزہ نہ زکات. ہاں ایک ہے بات، ایک ہے بات. اس کا مطلب یہ نہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اصل بیچ والا مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، لیکن ان کا مان نہیں ہے. اس لیے کہا نہ نماز میرے پلے نہ روزہ میرے پلے. پھر کیا ہے، کہا احب اللہ و رسولہ، اس اجڑے نگر میں تیرا پیار ہے، آ تو آ کبھی تیرا انتظار ہے. نبی کریم اگر ان کی اپروچ رکھتے
دائیں بائیں والوں کی. آپ فرماتے یہ محبت وحبت اپنے پاس رکھ, پہلے دو چار چلے رکھ, نمازاں الگ کھاتا سدھا کر, نمازاں ہیں کوئی نہیں, محبت لیے پھرتا ہے. میرے مدنی نے کیا بولا؟ سرکار نے فرمایا اگر محبت ہے پھر فکر کیا ہے؟ انتا مع من احببتا, لکھ رکھ جس کے ساتھ تجھے پیار ہے, وہ اروار ہے یا پار ہے, تیرے ساتھ اس کا اقرار ہے, تیرا اس کے ساتھ بیڑا. سبحان اللہ. ویسے آپ اچھے لوگ ہیں, ورنہ بندہ گوڑے رکھ کے کہتے آنکھو سبحان اللہ, منگ منگ کے آنکھو سبحان اللہ. ایک فقیر اٹھیا انہیں کہا بندے دے پترو ہر جگہ تے منگ دے رہن دے. سبحان اللہ. وہ حضور میں گیا نا انگلینڈ تے برمنگم دے نال ایک چھوٹا جا شہر ہے ڈڈلی, اتھے پہلے نعت خان نے ظاہر نعت پڑھنی ہوندی ہے, وہ نعت خان صاحب جب تشریف لائے تے او جیڑے ویلے بھی ایک شعر سناوے تے پھر آکے وہ انج ٹنگی جاوے تے منگی جاوے تے باقی تے سب لوگ چنا برداشت کر دے رہے. ایک بزرگان دی طرح بندہ اٹھیا, انہیں آکھے گل سنو بھائیا, وہ نعت خان اتھے سٹاپ کیتا, انہیں آکھیا ای تو نعت انی نہیں پڑھی جنی ساڑھے کلو تو پڑھوا لئیے, اے جے اسائیں پڑھنی سی تے تینوں اسی کیوں بلایا سی, مڑ مڑا دے. انہیں آکھا جڑی سپیڈ نال تو لگا ہے نا, ہاتھ چکو ہاتھ چکو, اے سپیڈ رہی تے پھر شکر ہے تو سمجھ ہی نہیں آیا. سبحان اللہ. اس واسطے مجھے یہ طلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بولیں, ڈیوٹی میری ہے. غلام فریدہ انہاں دیو جانے ساکوں اپنی توڑ نبھامن. آپ پیار سے سنیں, موتی ہیں یہ میرے آقا کی سیرت کے چنے. اس لیے میرے حضور نے اس صحابی, اس نے تو کہا نا حضور نہ نماز کثیر نہ روزہ کثیر, بولے نبیوں کے پیر. جب کچھ نہیں کثیر پھر لے کے پھرتا ہے عشق کا تیر. حضور نے اس کا حوصلہ بڑھایا بلکہ فیصلہ سنایا کہ اگر محبت ہے پھر کمی کوئی نہیں ہے, کیونکہ محبت میں اتنی جان ہے, یہ جان اس پہ قربان ہے. اور میرے حضور کا فرمان انتا مع من احببتا, تجھے جس کے ساتھ پیار اسی کے ساتھ ہوگا بیڑا پار. سن رہا تھا سارا سنسار, توڑا کی مطلب ہے کلہ ہی بیٹھا سی, مجمع لگا سی. پیر صاحب بے جان تے مجمع لگ جان دے تے میرا نبی بیٹھے تے پھر سوچو نا. حضور کے ایک صحابی نام تھا حضرت انس, آئی جو چاس تھک نیڑے ہو بیٹھے. حضور کے خلیفہ بھی تھے نوکر بھی تھے. ایک خلیفے تے نوکرانو پیر صاحب پھر تو انہوں پتہ ہی ہے کہ نیڑے لگے رہن دیں, جون دی طرح نیڑے لگے رہن دیں. سبحان اللہ. میرے خلیفے بھی اساں صرف ہاتھ لان دے ہیں, باقی ڈونکیاں تے ایک کرم فرمان دیں. سبحان اللہ. کوئی خلیفہ سنتی نہیں رہا. الحمدللہ. حضور کے نوکر تھے, 10 سال نوکر رہے, 9 سال کے تھے آئے تھے, جوانی سرکار کی بارگاہ میں لگ گئے. حضرت انس حضور کے نزدیک ہو بیٹھے, نزدیک ہو کے کہنے لگے اے جڑا سودا ہونے ہویا ہے, نہیں سمجھ آئی, اے ہونے جڑا سودا ہویا ہے اس بھائی نال, اے او دے نال خاص ہے یا جڑا جناب نال پیار کرے. ہائے ہائے ہائے.
کیا 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 حسین لوگ تھے، کیا کمال لوگ تھے. انہوں نے تو وہ رحمت کا پھاٹک ہی کھلوا دیا. بات عام تھی لیکن عام سنی نہ گئی، تو اس صحابی رسول نے آگے ہو کے کہا میرے آقا وہ بھائی جو کہہ رہا تھا مجھے آپ سے پیار ہے، آپ نے اسے کہا تجھے جس سے پیار تو اسی کے ساتھ ہوگا. یا رسول اللہ اگر میں آکھاں آئی لو یو، یہ ترجمہ یہی ہے، تسی فکر نہ کرو. ایویں کچھ لفظ ساڑھے کل ایویں خواہ مخواہ چبھنا شروع ہو جانے نے. یا رسول اللہ اگر میں کہوں احبک، مینوں بھی تواڈے نال پیارے. ویسے سوچو کہ حضور دا نوکر تے عمر بھی تھوڑی تے حضور نو منہ در منہ آکھے مینوں بھی تواڈے نال پیار. ہائے ہائے چاس نہ آئی ہونی ہے. صدیق بھی تکن گے، علی بھی مزے چکھن گے کہ واہ انس لے گئے ہیں چاس. کہہ رہا ہے اگر یہ سودا عام ہے تو مجھے آپ سے پیار ہے. سرکار نے مسکرا کے کہا ہمیں اقرار ہے. حضرت انس کہتے ہیں اتفاق یہ تھا کہ صدیق اکبر بھی ساتھ بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ بیٹھے تھے. ہم چھوٹے صحابہ حضور کی طرح ان کا اکرام کرتے تھے. میں نے صدیق کی طرف چہرہ کر کے کہا آقا اگر ہر محبوب نال ہونا ہے تے پھر مینوں صدیق نال بھی پیار، مینوں عمر نال بھی پیارے. مدنی آکھیا انہاں دی طرفوں میری طرفوں اقرارے. نہیں سمجھ آئی کڈا پیارے. سبحان اللہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ بڑی باتیں ہوئیں، بڑی ملاقاتیں ہوئیں، پر خالی مجھے نہیں کہتے سارے صحابہ کو زندگی میں دو منزلوں پہ جو مزہ آیا وہ کبھی نہیں آیا. کون سا؟ کہا پہلا وہ دن جس دن سائیں کا کلمہ پڑھا تھا، جس دن سفینہ عشق پہ چڑھا تھا، محبوب سامنے کھڑا تھا، ہم نے کلمہ. اس دن جیسا دن پھر کبھی نہ آیا. یا آج جب محبوب نے فرمایا جو جس سے پیار کمائے گا اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور حضور نے کھول کے بول دیا جس کو بھی من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرے گا میں محمد عربی سند دیتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. ویسے بھی مدینے آلہ جناں دے رلے، مدینے آلہ جناں دے رلے، اے جنت انہاں دے پیران دے بلے بھائی بلے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ محبت اتنی قیمتی شے ہے. یہ آپ تشریف فرما ہے، میں حاضر ہوں. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ رات کا وقت ہے، باہر اندھیرا ہے، باہر اندھیرا ہے. کوئی ساتھی کہیں سے تشریف لائے، کوئی سائیکل پہ آیا، کوئی موٹر سائیکل پہ آیا، کوئی گاڑی پہ آیا. پھر آپ محترم پیارے ہیں، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، ہمیں آپ نے ادھر بٹھایا. یہ کس لیے یہ ساری تقسیم ہوئی؟ آپ چہرہ میری طرف کر کے حضرت صاحب کی زیارت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ سب کے کان میری باتوں کی طرف ہیں.
اور کیوں آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ نہ میرا چہرہ حسین، نہ میرا چہرہ سونا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری عزت بھی کر رہے ہیں، وجہ کوئی اور ہے۔ آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، سبب کوئی اور ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ آپ محترم پیارے وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ کوئی گل نہیں یار دی گل ہی جو سننی ہے۔ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ اس لیے آج میرے ان پیاروں نے، میرے بھائیوں نے یہ خوبصورت سٹیج سجایا، اور ریڈ کارپیٹ یہ پی ایم سی ایم صدر گرامی قدر کے لیے لوگ بچھاتے ہیں، آپ نے سب کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اس سے بڑی صدارت کیا ہو سکتی ہے کہ یار کے نام کی شادی ہے، حضور کی یاد ہے، مدنی کا میلاد ہے۔ واہ بابا جی دا اٹھنا میرے واسطے سارے مجمع دا اٹھنا، سبحان اللہ، صدقے جاؤں، کیا کہنے۔ غور فرمایا آپ نے پیارو، آپ تشریف لائے، آپ میری وجہ سے ہمارا منہ دیکھنے نہیں آئے، آپ آئے ہیں کسی کی بات سن۔ اسی لیے حضرت علی حیدر کہتے تھے زود ضربا یضرب چھڑ ملا، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دے دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو۔ الکلمات لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمد چھڑ درس سارے، کوئی اور دی گل سنا سانو، فتح محمد چھڑ درس سارے، کوئی اور دی گل سنا سانو۔ میرے خوش نصیب بھائیوں، میرے خوش بخت بھائیوں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہماری نظر کہیں اور ہے، ہماری نظر کہیں اور ہے۔ اسی لیے ذہن میں رکھو، ایک صحابی تھے، نام تھا صفوان بن قدامہ، مکے سے چلے مدینے پہنچے، لیٹ ہو گئے، بعد میں جو آئے سرکار کی خدمت میں، جب حضور کے قریب آ بیٹھے، سرکار دو عالم کو عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا ہاتھ آگے کرو میں چوموں، ہاتھ آگے کرو میں چوموں۔ سرکار دو عالم نے ہاتھ آگے فرمایا، ہاتھ آگے فرمایا، اس نے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کے، کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ حضور سے ہاتھ پورا پکڑ کے عشق کے پنجے میں جکڑ کے کہا کیا، ہون آیا مکے ہوں، آیا مکے ہوں 200-450 کلومیٹر دور سے، بولا میرے حضور سے، اب اکھ وچ اکھ پائی بیٹھا ہے، ہاتھ پکڑی بیٹھا ہے، تے حضور نو انج کر کے آدھے انی احبو کا، کیا حوصلہ ہے بھائی، حضور کے چہرے میں پہ چہرہ، آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے انی احبو کا، میں مکیوں ٹور کے آیا تیرے واسطے آیا، تے اگوں پھر ہاتھ
حدیث اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا پھر انہیں کہا دانی او قبل و رجلیک ہن ہتھاں نوں وی چس میں لے لئی ہن ذرا پیر اگے کرنا میں انہاں نوں وی چوما میں انہاں نوں وی چوما تے چوم کے ہاتھ وی تے پیر وی تے پھر آدھا انی احبک اے میں نہیں پہ تیرے ہاتھ چومدا تو پیارا بڑا لگنا ہے تو مٹھا بڑا لگنا ہے انی احبو کا اب میرے کریم نے پچھلی حدیث میں ہے انتا مع من احببتا ان کے لیے لفظ بدلے پیغام پرانا فرمایا المرء مع من احبا اس سبحان اللہ المرء مع من احبا یہ سودا آپ کے لیے اور مجھ گناہگار کے لیے ہے سرکار نے بولا المرء مع من احبا اے میرے پیر چمنا لیا میرے ہاتھ چمنا لیا تے مکے تو سفر کر کے سانو ملن واسطے آنا لیا اے تیرا سفر ہے میں نکمہ نہیں گیا اے تو حوصلہ رکھ تے باقیانو بھی دسیں المرء مع من احبا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا ہائے ہائے اس سے بڑا حوصلہ اور پھر تیسری حدیث سنیں کیا کمال ہوا سرکار صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا مجھے پیار ہے حضور کیس سے آپ کو فرمایا جو ابھی تک آئے نہیں ہم سے ملے نہیں ان سے حضور وہ ہم میں سے ہوں گے فرمایا نہیں تم چلے جاؤ گے وہ بعد میں آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے حضور ان کی نشانی فرمایا یا ودو احدہم لو رعانی بے اہلہی و مالہی ان میں سے ہر بندہ پڑھیا لکھیا ان پڑھ جٹ شہری ہر بندہ مومن کی حسرت ہوگی کیا یا ودو احدہم لو رعانی بے اہلہی و مالہی ہر بندے دا دل کرے گا کاش کہ دولت ساری لگ جاوے مدینے والا کدے نظر آوے اللہ سبحان اللہ بے اہلِ ہی ان کا دل کرے گا گھول گھتاں سونے مدنی دے نا تو بال بچے اس کس وے میاں بے اہل ہی ان کا دل کرے گا کہ بیٹے کی جان لگتی ہے تو لگ جائے کہیں مدینے والے کا دیدار ہو جائے میرے حضور نے اور چوتھی حدیث یہ بھی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں مبارک ایک بار تمہیں مبارک ایک بار لیکن ان کو مبارک 7 بار کھول کے دسو سرکار ہمیں مبارک ایک بار ان وہ کون ہیں فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے نہ انہاں سانو تکیا ہونا ہے نہ انہاں ساڑے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہونا ہے نہ سانو ملے ہونے نے او سانو ملے بھی نہیں ویکھیا بھی نہیں ساڑی گل سنی بھی نہیں تے منن گے سانو بن ویکھیا تے عشق کرنگے بن ویکھیاں فرمایا جڑے ویکھ کے منن انہاں ایک مبارک جنہ بن ویکھیاں یاد منائی میلاد کرائی انہاں ایک مبارک دوجی مبارک تریجی مبارک چوتھی مبارک میرا تے سائی ٹوٹ گیا
سبحان اللہ. جن کو میرا نبی دے مبارک تے میں بھی آکھ چھڈاں منگرال شریف والے ہو مبارک تے تسی بھی اگر آکھ چھڈو خیر مبارک. تے اے مبارک میں وچ خالی وسیلہ ہے میں مختصر جیا اصل مبارک کتے ہور پاسو آئیے. اساں توانوں پچائیے تے جنہاں مدینے آلہ مبارک مبارک مبارکاں فرماوے ملان دی طاقت جنت تے او دے وچ آوے. ہن تسی آکھو گے گل کی ہوئی او صحابہ نو ایک مبارک. اے مشکاہ شریف سوکھی اپنی کتاب تے یہی ہے. اے دا اینڈ انہا حدیثاں تے ہو رہے ہیں جنہیں میں تانوں سنا رہا نقل مار مار کے. سبحان اللہ. ایک کتاب حدیث پاک دی انہا حدیثاں تے پئی مک دیئے جڑیاں میں تانوں سنا رہا ہوں. مدینے والا اے سمجھ نہیں آئی بلال نو ایک مبارک تے منگرال نو چکوال نو سمسال نو انہاں نو سات لاہور نو ساڑھے ورگے تو چپی ہو گئے. اساں تواڈے برابر ہی ہاں. سانو ہی سات مبارک اے یاد رکھنا کتے سات مبارکہ نو لیمیٹیڈ نہ سمجھ لینا. یار دی ایک مبارک پوری کائنات تے بھاری ہے. اے سات دا عدد سات دے اتے لیمیٹیڈ نہیں. اے انج سمجھ لو یار نے آکھیا ہون انہاں نو ایک تے انہاں نو سات. اوہ جڑا وچ آوے انہوں مار گھت. سات مبارکاں تے اتھے صوفیہ آدھے نے گل کیے کہ انہاں نکمیاں نو سات تے او کم والے نو ایک. اتھے مولانا روم آکھیا میں تو انہوں مسئلہ سمجھانا. تے مولانا روم نے یہ عادت حضرت مولانا روم دی سوکھا کر کے مسئلہ جو اسی ان پڑھ ہوئیے تے حضرت صاحب سانو سوکھی کر کے تقریر سناواں. میں نو زیاد صاحب بار بار پتہ نہیں کنی وار آکھیا نے کہ ساڑھے جڑے سادہ لوگ نہیں تے میں آکھیا میں کیڑا. سبحان اللہ. میری زبان بھی نیلی پیلی. کئی علماء ویسے سن دین علامہ خان محمد قادری لاہور آلہ وہ جلوے میری تقریر سن دین وہ شودے آپس اچ بیٹھے آ دین اے شودے دی اردو بڑی کمزور. اصل حکیماں دا کام یہی ہوندا ہے کہ دوائی نو انج دا بناؤ تاکہ بال بھی کھاوے تے. ہن میں تواڈے اوتے روب پیا جھوڑا انج انج کر کے میں تسی آکھو کہ مولانا کے پستول انج پہلے مصیبتاں بڑیاں نے. ایک مولوی ٹوکا مولوی کوہاڑا عجیب پھوہاڑا. سبحان. اس واسطے میٹھے محبوب دیاں میٹھیاں گلاں ہائے ہائے میٹھے محبوب دیاں ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں میٹھیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ سب مشری کھنڈ نبات بھولیوم. سب مشری کھنڈ نبات بھولیوم. بھولیوم مین میں کو بھول گئی. سب مشری کھنڈ نبات بھولیوم میں کوثر آب حیات بھولیوم. اعجاز مسیح دی بات بھولیوم سن شوخ سخن راولڑے دے ڈیتے پیش فراق پنلڑے دے ڈکھے پینڈے مارو تھلڑے دے.
مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسئلہ وہ والا کہ صحابہ کو ایک مبارک اور ہمیں تمہیں اتنی مبارکیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک حکایت سنا کے مسئلہ سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن ہارون الرشید ملکہ زبیدہ کے ساتھ سرے شام دجلہ کے کنارے آئے دوویں پیارے. تو او دجلے کے کنارے ریت کے اوپر بیٹھا بہلول فقیر اپنا پرانا پیر. وہ بیٹھا ریت کے اوپر کھیل رہا ہے. کھیلنے کا طریقہ کیا کہ ریت کے اندر پاؤں ایسے لگاوے, اوپر مٹی ریت ایسے ڈھیر بناوے, پاؤں جو پیچھے آوے نکڑا جے گھر بن جاوے. سبحان اللہ. ایسے ہے نا جی بچے کھیلتے ہیں. وہ بیٹھا کھیل رہا ہے, ایک گھروندہ بنائے دوسرا بنائے. ملکہ زبیدہ ہارون الرشید علم عقل کے بادشاہ لوگ تھے, گزرے تو ملکہ نے پوچھ لیا فقیر سائیں, بہلول سائیں, بہلول میاں جی اے بنا رہے ہو تسی کی؟ انہوں نے ٹھاک سے بلا انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا, جنت میں گھر بنا رہا ہوں. ملکہ نے کہا اے فارسیل نے اے ویچنے جے. انہاں آکھیا اور انی محنت کیوں پیا کردا, اے کمپنی کھولی ہے سا ویچن واسطے. سبحان اللہ. انہاں آکھیا اے پھر ویچنے تے مڑے دا بھا کیے. انہاں آکھیا 10 روپے 10 ریال یا 10 درہم. بی بی نے آکھیا اتنا سستا سودا. انہیں کڈے 10 تے دتے حضرت بہلول نو. بہلول نے جڑا ہاتھ وچ آیا پڑھ بسم اللہ دریا وچ وگایا. او حضرت ہارون نو غصہ آیا. انہاں کہا تم جو عورتیں ہوتی ہو بڑی ضعیف الاعتقاد ہوتی. انہاں نام مرادنو 2 لفظ بڑے ہوندے ہیں. بدعت کے پیچھے تم بڑی پڑ جاتی ہو, شرک سے خیال نہیں رکھتی ہو. سبحان اللہ. عورت کو بڑا رگڑا دیا حضرت ہارون نے. کہنے لگا بڑی تم کمزوری اعتقاد رکھتی ہو, 10 روپے برباد کر چھڈے نہیں. او ظالم نے نہ خود کھا دین چوک کے سوڑ دیتے دریا وچ. چنگا نہیں سی کسے وہ فقیر نو دیندی کوئی روٹی شوٹی کھا لیندا. اگے بھی ملکہ سی, انہیں بھی پھر نقد کھاتا چکایا. انہیں آکھیا تو میں نے دیتے سن گل کرنا 10 روپے دے ہوتے منہ چا بنائے. ایک فقیر دا دل راضی ہو گیا. 10 روپے دی اوقات کی ہے. انہیں ویکھیا نا کہ الٹا رد عمل ری ایکشن چڑھائی ہو رہی ہو نا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی. تے پھر چودھری بھی انجی کر دینے تے راجے بھی انجی کر دے. سبحان اللہ. کیا کہنے, ساڑھے کو لا کے ترہ بنا کے وڈے بنے بیٹھے نے تے بس اندر کرم فرمایا تے انہاں پوچھے کتوں آ رہے بس تے جلسے دے گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بی بی نے کہا بادشاہ فقیر کا دل خوش ہو گیا ہے, دل بتستاور کے حج اکبر است. اگر ان 10 روپے سے ایک فقیر کا دل خوش ہو گیا ہے اس میں بھڑکنے کی کیا بات ہے. کہا تیری مرضی. اب دونوں پلٹ کے گھر جو آئے. رات ہوئی بادشاہ بھی سویا بی بی بھی سوئی. رات ہوئی خواب جو آیا قدرت نے کرم فرمایا ہارون کو خواب میں جنت پہنچایا. جنت میں جو ہارون الرشید آیا, خواب ہے نا, جنت میں جو آیا اس نے وہاں خوبصورت قصر ابید پایا. وہیں پہ نظر کو جو اٹھایا محل کے ماتھے پہ بیت الزبیدہ, زبیدہ کا محل لکھا نظر آیا.
ظاہر ہے بیوی خامند کیڑا فرق ہے؟ انہیں پیر اگے ودھایا تے فرشتیاں اگوں انہیں آکھیا او پیچھے کھلو، انہیں آکھیا اپنا ہی گھر ہے، انہیں آکھیا اپنا شپنا کوئی نہیں، ملکہ زبیدہ دا ہے، انہیں آکھیا میں او دا خامندہ تے مینوں حق کے، انہیں آکھیا او کھاتے اتھے چل دے نہیں، اتھے اپنا اپنا نہیں سمجھ آئی؟ اتھے اے بیبیاں نو چاہیے کہ او اٹا اپنی طرفوں دے من، او صدقہ الگ دے من، انہاں تے نہ رہن، اے اپنا دے من، کیونکہ قبراں دوواں دیاں الگ، حساب بھی الگ الگ۔ انہوں نے کہا وہاں کا حساب اور ہے، یہاں کا حساب اور ہے، لہٰذا پیچھے رکو۔ اس نے کہا چلو میں پیچھے رکتا ہوں، لیکن یہ اس کو کہاں سے ملا؟ اس کو کہاں سے ملا؟ بتانے والوں نے کہا کل شام ہی کو تو خریدا تھا، بہلول سے کل شام ہی کو تو خریدا ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، اللہ اکبر اللہ اکبر کرے، بی بی اٹھ کے اپنے کمرہ خاص سے دیوان خانے میں پہنچی، میرے بادشاہ خیر ہے؟ کہا پسینو پسین، کہا سویرے جلدی سیر تے ٹرنا، انہیں آکھیا سیر اپا شام نو کرن جاندے ہاں، انہیں آکھیا آج شام نہیں، آج سویرے سویرے منہ اندھیرے کٹھے لاوانگے دریا دے پھیرے۔ انہیں آکھیا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں، یہ شام کی بجے صبح تیار نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب صبح ہوئی سویرے سویرے، ملکہ کو لے کے حضرت قبلہ ہارون الرشید نے ڈالے دریا کے پھیرے، جا کے دیکھا کہ دکاندار بیٹھا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے ادھر اپنا میرا شریف ہی جا رہے تھے غالباً، یاد آیا تو ازاں اے رستہ اپنا آیا تے بک سانو لگی لاہوروں نکلے تے رکیے اس واسطے نہ کہ ٹائم تے پہنچنا ہے، جیڑے ویلے تواڈی سڑک ہے نا جیڑی مڑدی ہے تلا گنگ تو اس روڈ تے ہٹمن نو مڑدی ہے، او دے کھبے پاسے بھوکے بندے دی پھر روٹی تے نگاہ بڑی تیز رہندی ہے، اور کچھ نظر آوے نہ تنور بڑا نظر آوندا تے اے میرے ساتھ نال پیر صاحب بھی سن تے نال کو ساتھی تے پیر ہوراں دی نظر ٹھا پئی قبلہ، انہاں آکھیا روکو، میں آکھیا خیر ہے حضور، آکھے او نان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ۔ او پیر صاحب چھلانگ ماری، میں آکھیا شکر الحمدللہ آج پیر صاحب بھی، ورنہ پہلے تے سانو ہی تھاڑیاں پیشیاں پہنیاں، تو سیدھے گئے تے پتہ نہیں ترے حضرت لے سن نان، ترے نان لے تے ہن اساں رکیے نہ رکیے تے کسو پکوڑا شکوڑا، انہاں آکھیا ایویں کھاؤ، بھوک دی کیا شان ہے۔ او اساں اونجی نان خیر نال کھاندے رہے تے اج جدوں آئے ہاں تے پیر صاحب پھر آکھیا انہوں ہاں واپسی جیڑے ویلے نکلے نا میرا شریف تو تے واپسی انہاں آکھیا اس نان والے نو لبنا ہے۔ او واپس جدوں اسی آئے تے نہ دکان تے نہ نان، اج جدوں نکلے ہاں کھانا تے سانو ضیاء صاحب نے کھوایا، پیر ہوراں نو چین پھر نہیں آ، انہاں آکھیا اس دن او ظالم دا پتر گم ہو گیا سی، اج انہوں ضرور لبنا ہے۔ اج انج شہباز دی نظر عقاب دی نظر نال انہاں نو کچھ اور نظر آیا نہیں آیا، او جوں ہی تنور تو گزریاں تے ٹھک پی سا بدن اے یوں سوروردی صاحب کر دے سن نا اے تے پیر صاحب نے بھی آکھیا اے میں بریک چلائی، میں کہ پیران نال مقابلہ اچھا نہیں تے حضرت صاحب میں کہ حضور پر روٹی تک کھادی ہوئی ہے، انہاں کہا وہ پرانی چاس جے بھلی نہیں۔ اس دن اے ظالم دی دکان بھی گم تے نان بھی گم،
اج شکر ہے مل گیا ہے تے ہارون نے آکھیا کتھے ایدی دکان بھی کتھے گھومتے نہیں ہو گئی آیا تے بہلول نو اتھے ہی پایا اوہی کل دی طرح سلام فرمایا تے پھر بادشاہ نے سوال فرمایا بہلول کیا کر رہے ہو کہا جنت میں گھر بنا رہا کہا بیچو گے کہا بیٹھا کس واسطے ہیں بیچوں گا کہا کیا کی مول لگ دا ہے ایک گھر دا انہیں آکھیا 10,000 دینار بادشاہ سر تے ہاتھ پایا انہیں آکھیا راتوں رات تیری منڈی کے دام اتنے چڑھ گئے ایک کل 10 روپے دا اج 10 اتنی مہنگا ہو گیا تیرا یہ گھر جنت والا بہلول نے بڑی سنجیدگی سے دیکھا کہا بادشاہ باتیں نہ بنا بادشاہ باتیں نہ بنا لینا ہی تے لے نہیں تے رستہ پھڑ کا کل 10 روپے کا آج 10,000 کا بہلول نے کہا کل لالے سودے ان ڈٹھے سن کالا لے سودے ان ڈٹھے سن اس واسطے سستے نے مولانا روم آدے نے انہوں 7 مبارکہ تاؤں نے کہ انہاں سودے کیتے تک کے انہاں وچوں کسے بھی یار تکیا نہیں منوی گئے نے یاداں وی نے ملاداں وی نے کتھوں کتھوں آئے نے کتھوں کتھوں آئے نے بیٹھ کے مٹی تے ڈیرے لائے نے کوئی کدوں دے ہمسائے نے کوئی کدوں دے ہمسائے نے حالانکہ دیکھا نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اولیاء مستانہ علیہ میرا شریف حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب حضور آپ نے بھی نہیں دیکھا ہم نے بھی نہیں دیکھا علماء نے بھی نہیں دیکھا آپ بھی یہاں آ کے بیٹھ گئے اور حضور کا نام آتا ہے دل کے اندر کیفیت طاری ہوتی ہے کسی کے نین کٹوروں میں آنسو سے ماتے ہیں یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ مدینے والے نے بن دیکھے سودا کرنے والوں کو کہا مبارک بن دیکھے سودا کرنے والوں کو کہا ایک نہیں تمہیں 100 مبارک بلکہ 5ویں حدیث بھی سن لیں یہ موتی ہے یہ بھی چن لیں سرکار دو عالم نے صحابہ سے کہا کہ ایک بات بتاؤ مجھے قابل رشک ایمان کس کا ہے قابل رشک ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قابل رشک ایمان فرشتوں کا فرمایا وہ کیسے وہ اتنا اللہ کے قرب میں جو رہتے ہیں فرمایا انہاں دا کیڑا رشک ہویا انہیں نیڑے رہندن او نہ منن تے کون من سا وہ جیڑے انہیں نیڑے رہندن او نہ رب نو منن تے اور کون من سی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر قابل رشک نبیوں کا ایمان ہے فرمایا نبیوں کا ایمان کیسے قابل رشک ہے ان پہ تو روز قاصد پیغام لاتا ہے یا رسول اللہ اگر پھر نبیوں کا بھی نہیں پھر ہمارا ایمان قابل رشک ہے سرکار نے فرمایا چن ٹوٹا ویکھو سورج پلٹ دا ویکھو جلیاں کھجوراں اگدیاں ویکھو تے تسی نہیں منو گے تے اور کون منے گا
سارا کچھ تکی بیٹھے ہو اکھ نبی دے مکھڑے تے رکھی بیٹھے تسا نہیں مننا تے اور کنے مننا ہے سرکار پھر ہون تسی آپ ہی دسو کون نے او لوگ جنہاں دا ایمان رشک دے قابلے فرمایا او بعد وچ یعنی قیامت تک جڑے آنگے تے ساڑے نال پیار کمانگے آساں رحمت تے لانگے تے گاون ساڑے گانگے ساڑے نا دے اتے جندڑیاں لٹانگے سچ دسو پیارے ہو جنہ جان دیاں بازیاں لائیاں علم الدین غازی نے ویکھیا سی جی علم الدین غازی نے ویکھیا سی اوہ بن ویکھے انہیں بازی لائی یہ جتنے یہاں حضرت صاحب یہاں جہاں ہم پہنچے ہیں یہ اتنی دور خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور خان ہے کیچتے کیچ انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں آئے میں سوچوں میں تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں پر تقریر کس کو سنائیں گے بندے کہاں سے آئیں گے پتہ نہیں آسمان سے آئے ہیں یہ کہاں سے اتنے پیارے خوش قسمت پیارے بھائی تشریف لائے ہیں یہ جبریل کے ہمسائے ہیں کہاں سے آئے ہیں اسی منزل پہ مدنی نے فرمایا ان کے ایمان قابل رشک ہیں نہ ویکھے آئے نہ تکے آئے نہ چکھے آئے پھر بھی پیر یار دے مجلس دے وچ آ رکھے سبحان اللہ پیارے یہ لگن ہے یہ چبھن ہے ہم نکمے لوگ نہیں ہیں ہمیں ہمارے نبی نے سندیں دی ہیں سرٹیفکیٹ عطا کیے خالی نبی پاک نے نہیں قرآن نے کہا کنتم خیر امت اتنا بڑا ٹائٹل رب نے ہمیں دیکھا ہے ہم کیسے ہیں لیکن پھر بھی کہا تواڈے ورگا کوئی بھی نہیں یہی دا مفہوم ہے تواڈے ورگا جاہدو فی اللہ حق جہادے وجتباکم سورہ حج ختم ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے تسی نکمے نہیں توانو رب نے چون کے لے اے جڑی چیز چنی ہوندی ہے نکمی ہوندی ہے وہ سرکار تسی گئے سو سبزی منڈی تے توانے مہمان سن وی آئی پی تے توانو بندے 3 بندے بھیجے گئے کہ جناب جاؤ تے سیب لے آؤ تے سیب مہمانہ دا دھیان رکھ کے قبلہ حضرت صاحب آئے نے تے اتنے عرصے تو بعد تے بندے تسی سمجھدار کوالیفائیڈ تے بڑے تجربہ کار بھیجے تے او 15 کلو دی پیٹی سی تے انہاں ریڑی والے نو آکھیا قیمت تیری مرضی دی تے شے ساڑی مرضی دی انہاں ایک چکیا سیب انہاں کہ ادھے داغ پاسے کر دوجا چکیا نے ذرا پیسیا انہوں بھی پاسے کر او 15 کلو دی پیٹی تے 10 کلو ادھے سٹے تے 5 کلو تے پھر 3 بندے ادھو ویکھن کہ کتے کوئی داغ تے نہیں پیسیا تے نہیں کچا تے نہیں چون کے جڑے ویلے لے آئے اے تے تساں چنے نے اے جڑے تواڈے چنے نے انہاں وچ داغ ہو سکدا ہے تے جڑے نبی نے چنے نے نہیں سمجھ آئی صدیق اساں نہیں چنیا نبی چنیا ہے عمر نبی چنیا عثمان نبی چنیا علی نبی چنیا جنہوں صحابہ آخ دینی اے تواڈے میرے انتخاب نہیں اے برگزیدہ مجتبہ لوگ نبی دے چنے ہوئے رب دے چنے ہوئے اے پانی سمجھی پونے ہوئے
انہاں وچ کاکھ نہیں، کاکھ میل نہیں، انہاں دی طرف انگلی اٹھا نہیں، انہاں والے پاسے گندی نگاہ پا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شان صحابہ۔ تے سانو بھی نکما نہ سمجھی، اساں بھی چنے ہوئے ہاں کہ دے تسی چار بندے اگر کوئی چیز چون کے لیا ہو تے ہے چنی ہوئی مگر داغ دا امکان ہے، لیکن اے جڑا خوش قسمت مسلمان ہے اے دسدا خود قرآن ہے، انہاں نو چون کے یار دی امت وچ داخل کرنا لا رب رحمان ہے۔ کیا عجیب عجب مٹھی حدیث آ گئی، سرکار جب اللہ سے ملنے گئے معراج پہ، اللہ سے ہوئی ملاقات تے چل نکلی امت دی بات۔ اسی نکمے ستے پیساں تے ساڑھے تذکرے، مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں ہے۔ وہ بندہ بیٹھا ہوئے منگرال تے بندہ ایک تو ٹر جاوے میرا شریف تے قبلہ پیر شہزاد صاحب پوچھن وہ سنا فلانے دا کی آلی، او اتھے بیٹھا روٹیاں تروڑ رہے ہیں تے اتھے پیران دے کولے دے تذکرے چھڑے ہوئے ہیں۔ آدن اج قاصد یار دی خبر سنا، اج قاصد وہ جڑا گیا سی او دے کل واپس آیا تے پوچھ رہے ہیں اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری وی چولی ہس۔ تو سائیاں نو ملن گیا سے ساڑی بھی کوئی گال ہوئی سی، اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری وی چولی ہس، ایمیں آکھیا ہس جو نال بلے سا، ایمیں آکھیا ہس جو نال بلے سا، یاد ایک کملی بھولی ہس، میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس، میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس، دلچسپ نسا ناراض چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس۔ ہم زمین پہ تھے، کہاں تھے، کیسے ہیں، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں جہاں ملے اللہ سے خود اللہ کے حبیب ہیں، ہم کل عدم ہو کے ان کے اتنے قریب ہیں، ہماری عرشوں کے پار بات ہوئی ہے، رب تعالی نے جب دیکھا محبوب کو امت اتنی پیاری، اتنی پیاری امت، رب نے محبوب کو بولا، فرمایا اب جب امت میں جانا ابلغ عنی السلام، اپنی امت دے کول جدوں جانا ساڈا سلام ضرور پچھن۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا ہیں ہم نکمے، لیکن شان ہماری کیا ہے۔ حضور اگر کسی کو دولر شریف میں اسلام آباد سے پریزیڈنٹ ہاؤس سے پرنٹڈ لیٹر آئے کہ جناب سلام، تے تساں تے پھر انہوں فریم بھی اساں کروانا ہے تے دروازے دے باہر لانا ہے، ہر آن جان والے نو بھی کھانا ہے، یہ تے نکمہ جی تھانا ہے، ساڈا تے اتھے پریزیڈنٹ ہاؤس وچ آنا جانا ہے، اے ویکھو سانو سلوٹ سے سلام اتھوں آندے نے، تے جنہاں بیچارے پریزیڈنٹاں نو اننے ڈینٹ نے، جنہاں دی خبر ہی کوئی نہیں کہ شام نو ہیوی ویٹ مینڈیٹ اچھا ریٹ، اگلے دن پتہ نہیں کیڑا لگدا ہے ریٹ۔ ایک فوجی تشریف لے آندا ہے
کھچ کے ایک بوٹ وگاندا ہے تے الیکٹڈ سلیکٹڈ ہیوی مینڈیٹ پرائم منسٹر نوں چاہندا ہے تے جدوں پور وگاندا ہے تے شودا 10 سال دے بعد پھر آندا ہے. جن کی اوقات ایک بوٹ کی نوک ہے قربان ان پہ سارا لوک ہے. لیکن میں صدقے تیرے کہ عرش پار ہیں تذکرے تیرے اور پھر سلام تیرے لیے لائے محبوب میرے. اور سلام بھیجنے والا کوئی عام نہیں کائنات کا مالک آپ ہے خالق آپ ہے. اور فرمایا کیا فرمایا محبوب امت نو میرا سلام پچھاویں تے انہاں نو ایک گل بھی دسی کہ جعلتہم آخر الامم کہ میں انہاں نو انہاں اچھا بنایا ہے جس طرح جعلتو کا فاتحن و خاتمن تینو نبیان دا خاتم تے آخر بنایا ہے تے تیری امت نو امتان دا خاتم تے آخر بنا. ایک تاج تینو پوایا دوسرا تیری امت نو پوایا. نہ تیرے ورگا کوئی ہو رے نہ انہ ورگا کوئی ہو رے. حضرت اقبال فرماتے ہوئے تو مرد میدان تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہ. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تو کیوں فرد تے جز صدامیں تو کلی تو کل باغ بہشت دا تو ہی مالک خود بلبل خود گل. عرش بھی تیڑا فرش بھی تیڑا تے نہ ہی تیڑا تل یار فریدہ کول ہے تیڑے نہ بےہودہ رل. میرا نبی کہے مبارک تے میں انہا سونا انتظام ویک کے کیوں نہ آکھاں تے تسی بھی ایک واری آکھو چا خیر مبارک وصولی پہ جائے نا خیر مبارک تے تساں جس پیار دے نال جس محبت دے نال اپاں نبی سائیں دی یاد منائی تے عشق دی چنگاری انہوں ہی آخ دے. سرکار فرماندے نے جنوں جے نال پیار ہوندا ہے او دے ہونٹاں تے او دا ہی ذکر اذکار ہوندا تے سرکار دا جڑا پیار ہے اروار ہے تے پارے ادا ہر فرد شکار ہے ادا ہر فرد شکار ہے. ہن لفظ کو نہیں ورنہ میں آکھاں پروردگار ہے لفظ ہوندے تے میں اے آکھ سکدا سا کہ میرا رب بھی میرے نبی دے نال اے دے وچ شک ہے میرے رب نو میرے نبی نال. وہ جڑی آیت میں پڑھی سی کہ فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا رب میرے سونے نبی نو آدھا ہے پیر ذرا جما کے رکھ. مفہوم ہے یہ پیر ذرا جما کے رکھ تے جتھے ہی تو جاویں گا تے رکھیں گا تو نہ ادے نہ ادے تو انہوں پتہ ہے تُسی وسدے کتھے ہو فرمایا انکا بے اعیننا میرا نبی تو میں رب دی اکھاں وچ وسنا. اس تو وڈا لفظ پیار دا ہور کیڑا ہوندا ہے جے نال پیار ہوئے نا انہوں آکھیدا ہے کہ نینن میں جوان بسو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ توہے دیکھن دوں بلکہ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ.
رب قرآن میں یہ روایت نہیں آیت ہے کہ اِنَّا کا بے اعیننا، اے بھی نہیں تو میری اکھے چ وسدا ہے، تو ساڑیاں اکھاں وچ وسدا۔ اتنا پیار نبی کو رب بولے تو ہماری۔ ایک مولانا صاحب نے کہا جی انج نہ کرو، انج آکھو۔ میں کہ کنجا کیا کہ تو میری نگرانی میں رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا نگرانی کتھوں اے بنیا لفظ؟ انہیں پھر لمبا چکر پورا صرفہ لایا، اتھے اکھاں تے آیا۔ میں کہ تو انہیں کیوں پیا پڑھ دیں؟ سیدھا پڑھ، ادھے وڑنا ایویں تینوں تکلیف پئی ہوندی ہے، سیدھی گل کر کہ رب نو اتنا پیار ہے تے رب کتے آدھے وکیل ہی اوے اکھ تے اکھے پر جڑا یار دا بولے۔ رب آدھے میرے محبوب دے بولن دی مینوں قسم، کتے بولن دی قسم، کتے عربی ڈھولن دی قسم ہے۔ قرآن پڑھ دے جاؤ، اے پیار نہیں تے کیے محبوب۔ سریکی شریف پھر آ گئی۔ یہ میں نے آنکھ کی بات کی نا، اللہ فرماتا ہے میرا نبی تو میری آنکھوں میں، آنکھ میں نہیں آنکھوں میں رہتا ہے۔ سریکی دا بابا فرید حضرت خواجہ فرید دا ایک غلام ہوا دا جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، جے آوے، اے جڑا تلگنگ شریف والا علاقہ ہے نا، یہ خصوصیت ہے۔ میں آدھا ہوں یہ جڑے درمیانی علاقے نا، انہاں وچ ایک خاص امتیازی انہاں دی خصوصیت ہے کہ اے ایدیالیاں دی بھی بولی لے سمجھ لیندے نے تے، مطلب اے علاقہ نہ اروار تے نہ پار، اے ہے وچکار۔ اے جڑا علاقہ وچکار ہے، انہاں دی ایک خاص بات ہے کہ اے ادھوں دی بھی چاس لے لیندے نے تے ادھوں دی بھی چاس لے لیندے نے، مطلب یہ ہے جیڑی ملے بس لے لیندے۔ سبحان اللہ۔ ادھوں آلیاں دی او جیڑے اتھے بیٹھن انہاں دی سمجھ نہیں او پرلیاں دی تے پرلیاں نو انہاں نو تو آنو اے شرف حاصل ہے، تسی انہاں دی بھی سمجھ لیندے ہوتے۔ جی ہاں، تے اس واسطے تواڈے نال بولن دا مزہ بڑا ہوندا ہے۔ ہن لاہور تقریر کریے تے انہاں نو پھر ظالماں نو سمجھانا پیندا ہے تے تانوں پتہ ہے جیڑا بلد تے داند ڈبل حال چلاندا ہے تے خوراک کی بھی تے ڈبل ہی کھاندا ہے تے خوراکاں سنگل دیندے نے، مسئلے ڈبل سن دے نے۔ لیکن تسی ایگزیمپٹ ہو، جے آوے اک، اے میں تو کسے ویلے چونڈی کٹ لینا، استاداں دا فرمان ہے کہ انہاں نو سبق جڑے ویلے شاگرد نو پڑھاؤ، اے نرئی تسی اکھاں میٹ کے کھوپے چاڑ کے پڑھاندے ہی نہ جاؤ، وچ ذرا تھوڑا جا انہاں نو ریلیکس بھی فرماؤ تاکہ اے تازہ دم ہو کے پھر سننا شروع کر۔ ہو سکتا ہے کسی نو اعتراض ہوئے، اعتراض نہ فرمانا، میں صرف اس ویسے بھی بندہ مسکرا پوے تے صدقے دا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، این نوٹی اکھ بھالنی نہیں۔ جے یار کدے اکھ وچ آ جاوے نا، انج اکھ نو بند کریں پھر کھولی نا۔ جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، این نوٹی اکھ بھالنی نہیں۔ او آنکھے بھال بھلیندہ میں، زور لانا پڑا سمجھن واسطے۔ او آنکھے بھال بھلیندہ میں، کرے منتاں لکھ اکھ بھالنی نہیں۔ او پلکاں چم چم پیار کرے، اٹکاوے ککھ اکھ بھالنی نہیں۔ متا اشتر ہجر تو خیر آوی، یا رکھنی رکھ اکھ بھالنی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مستانہ علیہ میرا شریف۔ صحابہ کرام کی عادت ایسی تھی، آتے
کوئی ادھر بیٹھ جاتے کچھ، اب سامنے آنکھیں پھاڑ کے حضور کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور کے حسن کی تجلیات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 1,24,000 صحابہ میں صرف 3 ہستیاں تھیں جو حضور کو آنکھ بھر کے دیکھ لیتے تھے۔ سوچنے کی بات۔ حضرت سیدنا حسان کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں آنکھ بھر کے دیکھا حضور کے حسن کے جلوے ہمیں اندھا نہ کر دے۔ کوئی آسان ویکھنا محبوب خدا نو۔ 3 ہستیاں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، اور ایک علی ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان صحابہ۔ لیکن جو پھر لک لک کے ویکھنا، کیوں ادوں آ بینا، کسی نے ادھے آ بینا تے تھوڑا تھوڑا جلوہ لینا، تے لینا کنج انج جو اکھ کھول کے رکھنی، پھر جھپکنی نہیں۔ اور میرے حضور کا کمال یہ تھا، آپ ہر غلام پہ نظر رکھتے تھے۔ ادھر ہے تو نظر ہے، ادھر ہے تو نظر ہے۔ ایک دن اس خوبصورت نوجوان تھا، آتا آنسو بہاتا، حضور کو تکتا جاتا۔ حضور نے ایک دن بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا تو صبح کو آتا ہے، سارا دن آنسو بہاتا ہے، شام کو جاتا ہے، تجھے کون رلاتا؟ پلکیں نہیں جھپکتا ہے۔ اس نے اور رویا، کیونکہ سئی کول بلاتے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ حضور نے جو پوچھا کیوں روتا ہے، کیوں یہاں آ کے بیٹھ کے ایسے پلکیں بھی نہیں جھپکتا، اس نے کہا آقا جہاں تک پلک جھپکنے کی بات ہے، میں اس لیے پلکیں نہیں جھپکتا کہ جتنی دیر میں پلک جھپکوں گا اتنی دیر حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ کیا چاہت ہے؟ پلکیں جھپکنا بھول جا، روتا کیوں ہے؟ صبح و شام تک بیٹھتا ہے۔ کہا آقا خوش نصیب ہیں ہم کہ یہاں تو زیارت عام ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے آپ اپنے مقام میں چلے جائیں گے، پر جنت میں سب کچھ ملے گا لیکن تیرا دید، یعنی جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ ساقی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ۔ اساں اتھے غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ جب رویا صحابی حضور جنت میں کیا مزہ آئے گا جہاں تیرا رخ انور نظر نہ آئے گا۔ کریم نے پکڑ کے اسے قریب فرمایا، اس کے لیے بھی وہی انعام عطا فرمایا، فرمایا رونا، جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے وہ بھی کھلے بندوں اقرار کرتا ہے، بس پیار کی شمع جلائے رکھنا، یہ پیت پیار پریت کی لو لگائے رکھنا، ہم یہاں بھی ملیں گے وہاں بھی ملیں گے، یہاں بھی دیدار عام ہوگا، لب پہ تمہارے درود و سلام ہوگا، تمہارے لب پہ میرا نام ہوگا، تو وہاں بھی ملنا میرا کام ہوگا، نہ جدائی یہاں نہ جدائی وہاں، پر ایک کام تم کرنا، یہ پیار کی چنگاری بجھنے نہ دینا، یہ شمع محبت کی بجھنے نہ دینا۔ یہ جلسے اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ چنگاری دب گئی ہے گناہوں کی راکھ میں تو محبوب کا ذکر سن کے چنگاری پھر بھڑک۔
یہ شمع جلتی رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے شمع جلائی اور مجھے کہا تو آ ذرا تیلی لگا۔ ظاہر ہے یہ ڈیوٹی، مثالچی کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے جو ہماری ہے۔ یہ مثالچی کا کام یہ ہے کہ شعلے بھڑکائے، اور میں نیاز مندی سے کہا کرتا ہوں کہ جیڑی تقریر دے وچ شعلہ نہ بھڑکے وہ کیوں دے وے سانو آ کے دڑکے، وہ کدے اور جا کے پھڑکے۔ مجھے آپ کی زیارت کی، حضرت صاحب کی زیارت کی، اور اس جگہ پہ آ کے اتنا خوبصورت اہتمام، اتنا پیارا انتظام۔ دعا پھر یہی ہے کہ جب وہ گھڑی آئے مدینے والا باہیں کھول کے فرمائے، اور جو ہماری آس ہوگی انشاءاللہ پاس ہوگی۔ آپ کو مبارک ہو، وہ والی جو پہلے میں نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری، ہماری سب کی حاضری منظور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔